نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 190 سے اب آل عمران کی آخری آیات شروع ہو رہی ہیں۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو وضو کرنے سے پہلے یہ آخری آیت تلاوت فرماتے، یعنی سورت تک، یہ آخری جو رکوع ہے یعنی اینڈ سورت تک اس کو تلاوت فرماتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ دلیل کس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھلتے ہی، یعنی وضو بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ جب کوئی سو کر اٹھتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوتا نا، آنکھ کھلتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر قرآن پڑھتے ہوئے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر وضو نہیں رہ پاتا تو بنا وضو کے بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور شان نزول اس کا آتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے گئے، یعنی یہ صحابی حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی وہ مجھے بتائیں۔ اس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، آپ کی کس شان کو تم پوچھتے ہو؟ آپ کی تو ہر شان ہی الگ تھی۔ ہاں، ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ تو آپ نے پھر وضو فرمایا اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے، یعنی جب قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا اور اس میں بھی روتے رہے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر نہ کروں اس کا، جبکہ آج رات مجھ پر یہ مبارک آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا، اس کے بعد اگر کوئی ان تلاوت پر غور اور فکر نہ کرے اس شخص کے لیے تباہی ہے، یعنی کسی شخص نے ان کو پڑھا اور اس پر غور اور فکر نہیں کیا تو اس شخص کے لیے تباہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے غور اور فکر کو پہلے رکھا گیا ہے ان آیتوں میں، کہ غور اور فکر کرنی ہے ان آیتوں میں۔ اور پھر ام درداء سے پوچھا گیا کہ ابو درداء اکثر کیا کیا کرتے تھے؟ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ اکثر سوچ میں غرق رہتے تھے، غور اور فکر کرتے تھے، یعنی صحابی ہیں، اور غور اور فکر کرنے کے لیے پھر خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے، تو خاموش رہ کر کبھی کبھار آیتوں پر غور اور فکر کرنی چاہیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، غور اور فکر کرنا اعمال میں سے کوئی عمل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یقین ہے، یعنی اگر انسان علم کے ساتھ غور اور فکر کرتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے عمل اور بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور صحابی تھے ابن عون، وہ کہتے ہیں کہ غور اور فکر کرنے سے غفلت ختم ہو جاتی ہے اور دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کا خوف، محبت والا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی بڑائی سے جو خوف ہوتا ہے نا، اس کو خشیت کہتے ہیں، وہ پیدا ہوتا ہے۔ جتنا غم دلوں کو چمکاتے ہیں اتنا کوئی چیز نہیں چمکاتی۔ پھر جتنا غور اور فکر سے دل روشن ہوتے ہیں اتنے کسی اور چیز سے دل روشن نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو اپنے دلوں کو روشن کرنا ہے، دل کی بیماریوں کو دور کرنا ہے، ڈپریشن کو دور کرنا ہے، اسٹریس کو دور کرنا ہے، تو آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور اور فکر کرنے کی عادت ڈالیں۔ اور پھر ان آیات میں آپ غور کریں گے کہ ساری آیتیں لگ بھگ ربنا سے شروع ہو رہی ہیں، تو اس میں بہترین دعا ہے مومنوں کے لیے۔ اور پھر یہاں پر مومن سے کیا کہا گیا ہے ان آیتوں میں کہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ دنیا جو ہے وہ ٹیمپریری ہے اور آخرت جو ہے وہ پرماننٹ ہے اور ہمیشہ کی ہے، اور اس کو جو ہے
टेम्पररी चीज के लिए। और यहाँ इसमें हम इन आयतों को पढ़ने के बाद ये भी पता चलेगा कि आखिरत हमेशा की है, तो बेवकूफ है वो इंसान जो अपनी दुनिया के पीछे पड़ा हुआ है और आखिरत को उसने गवा दिया। और फिर अल्लाह के वादे जो हैं वो सच्चे हैं, अल्लाह के वादे को सच्चे मानकर इन आयतों पर गौर और फिक्र करें। और आज जो ये आयतें आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा आपको गौर और फिक्र के साथ इसको सोचना है, देखना है, समझना है और फिर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम। इन्ना बेशक, फी खल्की तख्लीक में, खल्क किसको कहते हैं? पैदाइश को, तख्लीक को, पैदाइश को, ठीक है। ये मस्दर है, नाउन है, मस्दर है, क्योंकि लाम के ऊपर जज़म आ गया। मैंने बताया था जब भी जज़म आ जाए बीच में तो ये नहीं, वो मस्दर होता है। बेशक तख्लीक में, पैदाइश में, अस्समावाती आसमानों, वल अर्दी और जमीन की, वख्तिलाफी और इख्तलाफ में, इख्तलाफ भी क्या है? ये वर्ड है, एक मस्दर है। और इख्तलाफ में, इख्तलाफ क्या होता है? आगे पीछे चलने में। इख्तलाफ क्या होता है? एक के बाद एक चलना। जैसे लोगों की राय में इख्तलाफ होता है, किसी की राय अलग होती है, किसी की राय अलग होती है। इसी तरह लोग जो हैं जब इकट्ठे चलते हैं तो उनमें भी इख्तलाफ होता है, कभी थोड़े आगे हो जाते हैं, कभी थोड़े पीछे हो जाते हैं। इसी तरह रात और दिन में इख्तलाफ होता है, क्योंकि पहले रात आती है या दिन आता है, फिर रात, फिर दिन, एक के बाद एक आते हैं, तो इसलिए इसके लिए क्या आता है? इख्तलाफ में, यानी आगे पीछे होने में। अल-लैली रात, वन नहार और दिन के, ला आयतिन जरूर ही निशानियां हैं। ला लग गया, ये लाम जब लग जाता है तो ताकीद के लिए आता है, जरूर ही निशानियां हैं। ली उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए। ली मतलब लिए और उलिल अलबाब अकल वालों के लिए। उलू मतलब वाले और अलबाब अकल वाले। बाब कहते हैं दरवाजे को या चैप्टर को, चैप्टर के लिए भी बाब आता है, दरवाजे के लिए भी बाब आता है, और उसकी जमा अलबाब। जब अकल के दरवाजे खुल जाते हैं ना तो इंसान समझदार हो जाता है, इसलिए उनको अकल वालों को कहा जाता है उलिल अलबाब, ठीक है। तो मुशरिकीन मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ये दरख्वास्त की कि इस सफ़ा पहाड़ को सोने का बना दो। जैसे कि सीरत में भी आता है कि उन्होंने कहा कि अगर ये सफ़ा और मरवा पहाड़ सोने के बन गए, या हमारी मर्जी के अकॉर्डिंग जहां हम ले जाएं वहां चले जाएं, तो हम आप पर यकीन कर लेंगे कि आप वाकई सच्चे नबी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं ना कहीं ख्वाहिश आ गई थी मन में कि अगर मैं अल्लाह अगर इनको मौजज़ा दिखा दें तो हो सकता है ये सब ईमान ले आए, क्योंकि नबी जो हैं बहुत तड़पते हैं ना अपनी उम्मत के लिए कि सब ईमान लेकर आ जाए। तो फिर अल्लाह ताला ने मना कर दिया। अल्लाह ताला ने ये कहा कि अगर इसके बाद अगर कोई ईमान नहीं लाया तो मैं उनको फिर अजाब में मुब्तला कर दूंगा, और ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ख्वाहिश नहीं की कि ये पहाड़ जो हैं वो सोने के बने। लेकिन अल्लाह ताला ने साथ में ये बता दिया कि अगर किसी को ईमान लाना है, मौजज़े देखने हैं, कोई ईमान लाने के लिए तो अल्लाह ताला की निशानियां ही काफी हैं। अल्लाह ताला की जो कायनात में आयतें बिखरी हुई हैं, आयत किसको कहते हैं? आयात कहते हैं निशानियों को। एक कुरान की आयत होती है और एक कायनात की आयत होती हैं, कि जो अल्लाह ताला की निशानियां पूरे कायनात में बिखरी हुई हैं, अक्लमंद इंसान उनको देखकर ही ईमान लाता है, और जिसको ईमान लाना होगा वो इन निशानियों को देखकर ईमान ले आएगा, और जिसको नहीं लाना होगा वो ईमान नहीं लाएगा। फिर अल्लाह ताला ने एक एक निशानियां भी गिनवाना शुरू करी कि देखो बेशक तख्लीक में आसमानों की और जमीन की, यानी आसमान और जमीन और किस तरह पैदा हुए और क्या थे, वो कुछ भी नहीं थे। जैसे कि आगे कुरान में आएगा कि आसमान तो सिर्फ गैसेस की फॉर्म में था, बस जितने भी बहुत सारी गैसेस थी वो बस उस गैसेस की फॉर्म में बस मिक्स था। अल्लाह ताला ने उसको उस आसमान बनाया अलग अलग करके, और आसमान और जमीन को अलग किया, और ये बहुत बड़ी निशानी है अल्लाह ताला की। और फिर आप पूरी कायनात पर गौर करें, और फिर रात और दिन के एक के बाद एक रात आता है, और फिर दिन आती है, फिर रात, फिर दिन आता है, फिर रात आती है। तो उसमें यानी रात और दिन कभी भी अपनी मर्जी नहीं चलाते। कभी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ होगा कि दिन ही दिन रहा हो और रात ने आने के लिए मना कर दिया हो, या रात ही रात रही हो दिन ने आने के लिए मना कर दिया हो। हर कोई अल्लाह ताला के हुक्म से चल रहा है। तो इसमें क्या है? बहुत बड़ी निशानी है अकल वालों के लिए। अगर यूनिवर्स पर गौर करें, चांद और सूरज पर गौर करें, इतने सारे प्लैनेट्स हैं उन पर गौर करें, फिर इतने सारे मिल्की वे हैं, फिर इतने सारे सोलर सिस्टम हैं,
اور اتنا کچھ ہے اس کے اندر، یونیورس کے اندر، اگر اس پہ ہی غور و فکر کرے تو انسان کی سوچ ہی نہیں ختم ہوگی. یعنی اتنا بڑا ہے وہ یونیورس، وہی کافی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، اس پر غور و فکر کرنا کافی ہے. تو آسمان اور زمین، یونیورس، ہر چیز پر غور کرنا ہے، کیونکہ عقل والے ہی اس پر غور کرتے ہیں، کیونکہ غور و فکر کرنے سے عقل بھی بڑھتی ہے، یقین بھی بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. پھر آگے دیکھیں، الذین، وہ لوگ جو یذکرون، ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ذکر یذکر، ذکر کرنا، یاد کرنا. وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، فعل مضارع ہے، اللہ کو، قیامن، کھڑے ہوئے. قیام کس کو کہتے ہیں؟ جب کھڑے ہو کر قیام کرتے ہیں، قیام کرتے ہوئے. وقعودن، اور بیٹھے ہوئے. قعدہ کہتے ہیں بیٹھنے کو، قعود، بیٹھے ہوئے. وعلی جنوبہم، وا مطلب اور، علی پر، جنوبہم اپنے پہلوؤں پر. پہلو مطلب کروٹیں، جنب کی جمع جنوب، اپنی کروٹوں پر، اپنے پہلوؤں پر. وَيَتَفَكَّرُونَ، اور وہ سب غور اور فکر کرتے ہیں. یتفکرون، یہ فعل مضارع ہے، وہ سب غور اور فکر کرتے ہیں. تفکرا فعل ماضی، یتفکرو فعل مضارع، تفکر فعل امر. فا کاف را، اس کا روٹ ہے فکر کرنا، یعنی غور اور فکر کرنا. وہ لوگ جو غور اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، فی مطلب میں، خلق پیدائش میں، السماوات آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقتا، ما مطلب نہیں، خلقتا تو نے پیدا کیا، خلقا یخلقو سے بنا ہے، خلقتا تو نے پیدا کیا، فعل ماضی، نہیں تو نے پیدا کیا، ہاذا یہ، ہاذا کیا ہے؟ اشارہ ہے، یہ، باطلن، باطل مطلب جھوٹ، باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، جیسے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، باطلن جھوٹ. سبحانکا، پاک ہے تو، فقینا تو بچا ہمیں، فا مطلب تو، تی مطلب یہ امر ہے، تو بچا نہ ہمیں، تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے. اب یہاں پر صفت بھی بتا دی. جو لوگ عقل مند لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کی صفت کیا ہوتی ہے، علامت کیا ہوتی ہے، نشانی کیا ہوتی ہے ان لوگوں کی، کہ وہ لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ کھڑے ہوئے ہوں، کروٹوں پر ہوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہاں پر ذکر کی فضیلت بھی بتا دی، اور جگہ جگہ علماؤں نے لکھا ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی عبادت کے لیے کثرت سے نہیں کہا گیا. یعنی قرآن میں بھی آپ دیکھیں گے کثرت سے، جگہ جگہ تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے کہ ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، غور اور فکر کرو، اذکار کرو. یہ سب بہت زیادہ ہیں قرآن میں. اور پھر اس کے لیے کوئی بھی رول نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو وضو ہی کرنا پڑے گا یا پاک رہنا ضروری ہے، بلکہ کسی بھی حالت میں آپ ہو، کسی بھی حالت میں ہو، چاہے پاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، کھڑے ہوئے ہوں، بیٹھے ہوئے ہوں، ذکر آپ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا، اور ذکر کی کثرت ہوتی تھی، کثرت سے ذکر کے لیے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ، یعنی صفت بتا دی عقل والوں کی. عقل والے کیا کرتے ہیں؟ عقل والے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے اپوزٹ، ہم ہر وقت گپے لڑاتے ہیں، ہر وقت یا تو برائیاں کر لیں، یا غیبت کر لیں، یا چگلی کر لیں، یا ادھر ادھر کی باتیں کر لیں، اور اگر کچھ نہیں ملے گا تو پالیٹکس کے اوپر لے کر بات کر لی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے، اب یہاں کیا ہو رہا ہے، بس ہر وقت اسی کے بارے میں. کبھی ہمیں جو ہے ذکر بھی کرنا چاہیے، باتیں کرنی چاہیے، لیکن ہر وقت دنیا کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ صحابہ کرام آپس میں بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، ان کے درمیان جوکس بھی ہوا کرتے تھے تھوڑے بہت، ایسا نہیں ہے. لیکن کہ وہ ہمیشہ سیریس ہی رہتے تھے، ایسا نہیں ہے، وہ مذاق بھی کرتے تھے، لیکن وہ ذکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے. تو
ذکر سب سے زیادہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرتے ہیں پیدائش میں آسمان کی اور زمین کی, اور اس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے یہ باطل نہیں پیدا کیا, آپ نے یہ سب کچھ بنا وجہ نہیں پیدا کیا, آپ نے یہ سب کچھ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے, اور آپ پاک ہیں. یعنی اگر آپ نے اتنا کچھ پیدا کر دیا تو جنت اور دوزخ بھی برحق ہے, انسان کو پھر سزا بھی ملے گی. یعنی اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے کر دیا, اتنے معجزے دکھا دیے, سب کچھ دنیا میں بنا دیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت اور دوزخ بھی ہے اور جہنم بھی ہے, ہمیں اللہ کے پاس جانا بھی ہے. تو وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے, کیونکہ وہ سب سے خطرناک ہے نا. اور جتنے بھی عقل والے ہوتے ہیں وہ دنیا کے بارے میں نہیں سوچتے, وہ آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی کیا ہے, جیسا کہ پیچھے آیتوں میں آ چکا, سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو کوئی جہنم سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا. اصل کامیابی وہ ہے. اس لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے, ہمیں کامیاب کر دے. رب بنا, پھر دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, رب بنا, اے ہمارے رب, انکا, بے شک آپ, اننا مطلب بے شک, کا آپ, من جسے, مطلب من مطلب جو, ہوں, تدخلی داخل کریں گے, ادخلا یدخلو سے بنا ہے. اب دیکھیں یہ تدخل ہے, ٹھیک ہے, تدخل ہے, لام کے نیچے جو زیر آیا ہے وہ زیر آگے ملانے کے لیے آیا ہے, باقی یہ لام جزم ہو گیا. جزم کیوں ہو گیا, من نے اس کو جزم کر دیا. بے شک آپ, من جسے, تدخل آپ داخل کریں, یعنی جس کو آپ داخل کریں گے, النارا آگ میں, فقد تو در حقیقت, اخزیتہ رسوا کر دیا تو نے اسے, اخزیتا فعل ماضی, اخزیتا تو نے رسوا کر دیا, ہو اسے, ہو ضمیر ہے, اخزا سے بنائیے, اخزا یخزی, اخزی, خوا زال یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو نے رسوا کر دیا, ہو اسے, وما اور نہیں ہے, للظالمین ظالموں کے لیے, من انصار کوئی مددگار. یعنی جو عقل مند لوگ ہیں جو آگ سے پناہ مانگتے ہیں وہ یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں آگ سے بچا لے, کیونکہ جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا. اور رسوا کیسے, آخرت کی رسوائی سب سے بڑی رسوائی ہے قیامت کے دن. ایک تو سب سے بڑی رسوائی یہ کہ سب کے سارے عمل کھول کر سب کے سامنے رکھ دیے جائیں گے, اور اس وقت ہر کوئی, ہمارے سارے رشتہ دار اور پوری دنیا, پوری کائنات, بابا آدم سے لے کر اینڈ قیامت تک سب موجود ہوں گے, اور ان سب کے سامنے ہمارے جتنے بھی برے عمل ہیں, جتنی بھی برائیاں ہیں, وہ سب کھول کر رکھ دی جائیں گی. اور پھر اس انسان کو آگ میں پھینک دیا جائے گا. یہ بھی سب سے بڑی رسوائی ہے. تو کیا کہ اگر تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا تو وہ رسوا ہو گیا, سب کچھ سب کے سامنے آ گیا, اور پھر ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ایک بار اگر کوئی آگ میں چلا گیا تو پھر کوئی نہیں ہے اس کو بچانے والا سوائے اس کے اعمال کے. تو اچھے اعمال کریں تاکہ آگ سے بچ جائیں, آخرت کی رسوائی سے بچ جائیں. پھر آگے دیکھیں, رب بنا, اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم نے, اچھا اس میں اور بھی آئے تھے, حضرت عمر کا قول بھی آتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے غور اور فکر کو سب سے بڑی اور سب سے زیادہ افضل عبادت بتایا. یعنی جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں اور پھر یہ دعائیں مانگتے ہیں تو اس کو سب سے بڑی عبادت بتایا. پھر حسن بصری کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر غور اور فکر کرنا رات بھر عبادت کرنے سے بہتر ہوتا ہے. اسی طرح حضرت وہاب کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص خوب غور و فکر کرے گا تو حقیقت سمجھ لے گا, اور جو حقیقت سمجھ گیا اسے صحیح علم ہو گیا, اور جس کو صحیح علم ہو گیا وہ اس پر عمل بھی ضرور کرے گا. پھر اب آگے دیکھیں یہاں سے کہ پھر وہ عقل مند لوگ کہہ رہے ہیں کہ رب بنا, اے ہمارے رب, اننا بے شک ہم نے, اننا مطلب بے شک, اور نہ ہم, یہ جو ہے ضمیر ہے, بے شک ہم نے, سمینا ہم نے سنا, سمیا یسمعو فعل ماضی, ہم نے سنا, منادین ایک منادی کو, منادی کس کو کہتے ہیں, پکارنے والے کو, ایک دائی کو, ایک منادی کو, ایک پکارنے والے کو.
بے شک ہم نے سنا ایک منادی کو جو ینادی پکار رہا تھا. ینادی فعل مضارع ہے. نادا ینادی، وہ پکار رہا تھا لل ایمانی ایمان کے لیے، ان کہ آمنو ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، تمہارے رب پر. فآمنا، فا مطلب تو، آمنا ہم ایمان لے آئے. فاغفر، فا مطلب تو، اغفر تو بخش دے، غفرا یغفرو سے بنا ہے اور اغفر فعل امر ہے. تو بخش دے، لنا ہمارے لیے، تو بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کو. ذنب کی جمع ذنوب ہے، پلورل ہے یہ، ذنوب سارے گناہ، تمام گناہ، نہ ہمارے، ضمیر آ گئی. وکفر، وا مطلب اور، کفر دور کر دے. کفر کہتے ہیں دور کرنے کو، کفارہ ادا کرنا بھی اسی سے آتا ہے، کفارہ دینا یعنی دور کر دیا. کفرہ یکفرو، کفر تو دور کر دے ہم سے، انا ان پلس نا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں. سیئات کہتے ہیں برائیوں کو، سو سے بنا ہے، سو برائی، سیئات برائیاں، اور نہ ہماری برائیاں. وتوفنا اور تو فوت کر ہمیں، توفنا فوت کرنا، تو فوت کر ہمیں. توفا یتوفا اور توفا فعل امر ہے. واو فا یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو فوت کر ہمیں مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ. ابرار با را سے بنا ہے ابرار، جو ہر وقت نیکی پر آمادہ ہو، یعنی ہر وقت نیک کام کرنے کے بارے میں سوچے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابرار کہتے ہیں. اور نیکی میں وہ سستی نہ کرے، اس کو ابرار کہا جاتا ہے. تو یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ایک منادی کو، سنا وہ ایمان کے لیے پکار رہا تھا کہ ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے. تو بخش دے ہمارے گناہوں کو اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو، اور فوت کر ہمیں مال ابرار نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، جتنے بھی تمام نبی تھے انہوں نے پکارا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. تو یعنی ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آ گئے. تو یا اللہ ہم ایمان لے کر آ گئے، تو ہمیں بخش دے. یعنی جتنے بھی دائی آتے ہیں یا نبی آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پکارتے ہیں، تو یا اللہ تعالیٰ ہم ان کی پکار پر تجھ پر ایمان لے آئے، تو اب ہمارے گناہوں کو بخش دے. غور و فکر کیا ہم نے اور اب ہم ایمان لے کر آ گئے. تو یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا. اور پھر ان کی صفت اور کیا بتائی گئی کہ پھر وہ اس پر پھر معافیاں بھی مانگتے ہیں، کیونکہ گناہ ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، خطائیں ہر انسان سے ہو جاتی ہیں. گناہ پورے دن میں اگر ہم غور اور فکر کریں تو کتنے گناہ ہو جائیں گے، ہم خود بھی اندازہ نہیں لگاتے کہ کتنے گناہ ہو سکتے ہیں ہم سے. اگر ہم پورے دن ان کو رات کو سوتے وقت اگر ہم حساب لگائیں تو حساب نہیں لگا پائیں گے. کتنے لوگوں کا دل دکھا دیا، یا کتنے گناہ کر دیے، یا کتنا ٹائم ویسٹ کر دیا، کتنی چیزیں ویسٹ کر دیں، چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ بے حساب ہم کرتے ہیں. لیکن نیک لوگ کیا کرتے ہیں؟ جو ہر وقت معافیاں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ابرار کے ساتھ فوت کرنا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا، تاکہ ہم اٹھائے جائیں تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، صحاباؤں کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. رب بنا، اے ہمارے رب، وآتینا اور تو دے ہمیں، عطا کر ہمیں. آتی فعل امر، تو عطا کر، نہ ہمیں، ماں جو، وعدتنا تو نے وعدہ کیا، نہ ہم سے. وعدہ یہ عیدو سے بنائے، یہ فعل ماضی ہے. وعدتا تو نے وعدہ کیا، نہ ہم سے. علی رسولی کا اپنے رسولوں پر، یعنی اپنے رسولوں کے ذریعے. جب یہ کہنا ہو اپنے رسولوں کے ذریعے یا اپنے رسولوں کے تھرو، تو اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ آتا ہے، اپنے رسولوں کے ذریعے. ولا اور نہیں، تخزینا تو رسوا کرنا ہمیں، اخذا یغزی سے بنائے، اور نہیں تو رسوا کرنا، فعل نہیں آ گیا، لا تخزی نہیں تو رسوا کرنا، نہ ہمیں،
یوم القیامتی قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلفو نہیں خلاف کرے گا، فعل نہیں تو خلاف کرے گا، المیعاد اپنے وعدے کا، اپنے وعدے کو، یعنی کہ اے ہمارے رب تو دے ہمیں جو تو نے ہم سے وعدہ کیا۔ کون سا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم نیک کام کرو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ گے اور نیک کام کرو گے، رسولوں کی اتباع کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو گے، تو اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اس کے بدلے میں جنت ملے گی، اور قیامت کی جو رسوائی ہوگی اس سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو وہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے کر آ گئے، ہم سے اگر گناہ ہو جائیں، ہم سے اگر خطا ہو جائے تو ہماری خطاؤں کو بخش دینا، ہمارے گناہوں کو تو بخش دینا، اور جو تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے ہمیں وہ وعدہ پورا کر دینا، یعنی وہ وعدہ پورا کر دینا، ہمیں جنت میں داخل کر دینا، اور قیامت کی رسوائی سے، آخرت کی رسوائی سے، دوسروں کے سامنے رسوا ہونے سے ہمیں بچا لینا۔ اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا ہونے سے بچا بھی لیتا ہے۔ جو ہر وقت معافیاں مانگتے ہیں، اپنے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں تو فوراً ان کو ریئلائز ہو جاتا ہے نہیں مجھ سے کچھ گناہ ہوا ہے، اور وہ فوراً پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ دنیا میں چھوٹے بن کر رہتے ہیں، تو دنیا میں جو جتنا زیادہ چھوٹا بن کر رہے گا، جتنا زیادہ جھک کر رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن اتنا ہی زیادہ اوپر اٹھا دیں گے، اتنا ہی اس کو عزت دیں گے، اور جو جتنا یہاں پر جھکے گا۔ فاستجابا تو قبول کر لیا، جواب دیا، استجابا یستجیبو فعل ماضی ہے، یہ جواب دینا، قبول کرنا، تو اس کے لیے کیا آتا ہے؟ استجابا آتا ہے، ریسپونڈڈ، دین ریسپونڈڈ، جیم واو با اس کے روٹ لیٹرز ہیں، تو جواب دیا، قبول کر لیا، لہم ان کے لیے، ربہم ان کے رب نے، انی کہ بے شک میں، ان پلس یا، انی بے شک میں، لا ادعو نہیں، ادعو ضائع کروں گا، فعل مضارع ہے، نہیں میں ضائع کروں گا، ویسٹ کروں گا، اضاع یضیع ادعی، نہیں میں ضائع کروں گا، عملا عمل، عاملن عمل کرنے والوں کا، عاملن عمل کرنے والوں کا، منکم تم میں سے، من ذکرن من مطلب سے اور ذکر مطلب مرد، مردوں میں سے، یا انسا عورتوں میں سے، یعنی وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو، کسی کا عمل ویسٹ نہیں ہوگا، نہیں میں ضائع کروں گا عمل کسی عمل کرنے والے کا، تم میں سے کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو، بعضکم تمہارا بعض، من بعض بعض میں سے ہے، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو، بعض میں سے بعض ہو یعنی کچھ میں سے کچھ ہو، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے میں سے ہو، تو تمہارا بعض بعض میں سے ہے، فالذین تو وہ لوگ جنہوں نے، ہاجرو ہجرت کی، ہاجرو ہجرت کرنا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہاجر یہاجرو ہاجر، وَأُخْرِجُوا اور وہ نکال دیے گئے، اخرجہ یخرجو سے بنائے، یہ ماضی مجہول ہے، اور وہ نکال دیے گئے، من دیارہم اپنے گھروں سے، من مطلب سے، دیار گھر، دار کی جمع دیار، گھروں سے، وَأُوذُوا اور وہ تکلیف دیے گئے، اذیت دیے گئے، مجہول ہے یہ بھی، وہ تکلیف دیے گئے، فی سبیلی میرے راستے میں، فی مطلب میں، سبیلی میرے راستے میں، وقاتلوا اور انہوں نے جنگ کی، قاتلا یقاتلو جنگ کرنا، اور انہوں نے جنگ کی، وقتلوا اور وہ قتل کر دیے گئے، لأکفرن تو ضرور میں دور کر دوں گا، کفر یکفر یہاں پر بھی نون کے اوپر شد آ گیا اور لام آ گیا، ضرور میں دور کر دوں گا، ہم ان سے، انہم ان سے، سیئاتہم ان کی برائیاں، ولا ادخلنہم اور ضرور میں داخل کروں گا انہیں، لام آ گیا اور نون آخر میں شد آ گیا، تو یہ فورس کے ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت فورس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ضرور میں داخل کروں گا انہیں، ادخلا یدخلو سے، جناتن باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا
ان کے نیچے سے انہار نہریں، خالدین فیہا بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ثواباً یہ ثواب ہے، بدلہ ہے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، واللہ اور اللہ عندہ اس کے پاس ہے، حسن الثواب اچھا ثواب۔ یعنی ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، ان کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتے ہیں، کیونکہ یہ فا سے یہ ورڈ شروع ہوا ہے، فا سے شروع ہوئے ہیں۔ جب فا سے شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عطف ہے یہ، یعنی پیچھے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی کہ پیچھے ایسے کہ انہوں نے دعائیں کی اور فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی، جیسی نیک لوگوں نے دعائیں کی فوراً اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سن لی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہے کسی کا بھی اجر ضائع نہیں کروں گا، عمل ضائع نہیں کروں گا۔ یعنی اگر نیک لوگ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل کریں گے، کوئی بھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، میں اس کا بدلہ ضرور دوں گا ان کو، یعنی ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا۔ حضرت سلیمہ نے ایک بار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن پر کہیں بھی ہم عورتوں کی ہجرت وغیرہ یا ہمارے اچھے اعمال اس کے بارے میں ذکر نہیں آیا کہ ان کا بدلہ۔ تو اس پہ ان کے جواب میں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے قانون برابر ہیں، چاہے وہ کوئی بھی نیکی کرے، جو اس کا بدلہ مرد کو ملے گا وہی بدلہ عورتوں کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو کم ملے گا یا مردوں نے وہی کام کیا تو ان کو زیادہ ملے گا، نہیں، جس نے جو کام کیا اس کا بدلہ اس کو پورا پورا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی عمل ضائع نہیں کریں گے، اور تم بعض میں سے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں کہ ان کا اجر کتنا زیادہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خاطر جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، کہیں رہنا مشکل ہو گیا ان کے لیے تو انہوں نے جو ہے اس جگہ کی پرواہ نہیں کری بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاطر ہجرت کر لی۔ تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور وہ نکال دیے گئے اپنے گھروں سے، یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو لوگ اپنے گھروں سے ہی وہ نکال دیے جاتے ہیں، یا جیسے کہ آپ پیچھے دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائیں گے تو کتنے صحابی ایسے تھے کہ کتنے عیش اور آرام میں وہ رہتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ان کے گھر والوں نے ہی ان کو نکال دیا گھروں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جنہوں نے بھی ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، تکلیف دیے گئے میرے راستے میں، کیونکہ اللہ کے راستے میں تکلیف آتی ہے نا، کیونکہ آزمائشیں تو آئیں گی جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے، آپ لوگوں کے لیے بھی تکلیفیں آئیں گی، آپ لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ سہنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، بہت کچھ تانے بھی سننے پڑیں گے، بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میرے راستے میں تکلیف دیے گئے اور پھر انہوں نے جنگ بھی کی اور قتل بھی کر دیے گئے، یعنی ایسے لوگ، یعنی جن کے اندر یہ ہے، اور وہ ضرور میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، یعنی ایسے لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، تو ان سے جو بھی گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بدل دیتے ہیں، کس میں؟ اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں نکلا ہے، اللہ کے راستے میں بہت کوششیں کر رہا ہے، لیکن تھوڑے بہت گناہ اس سے ہو رہے ہیں، اس سے خطائیں ہو رہی ہیں، کیونکہ انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہیں، پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے، آگے بڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے نہ ہو، لیکن دن بھر میں پھر بھی صغیرہ گناہ اتنے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ان گناہوں کو بدل دیتے ہیں، کس میں؟ اچھائیوں میں بدل دیتے ہیں، اور پھر اس کا بدلہ اچھا ملتا ہے، اور ضرور ان کو پھر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے۔ جب گناہ بدل گئے اچھائیوں میں تو پھر گناہ بچے نہیں، تو پھر کس میں داخل ہوں گے؟ جنت میں۔ اور پھر جنت کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ جنت میں کیا ہے، بہترین چیز ہے، بہترین ثواب ہے، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور بہت اچھا ثواب ہے یہ، بہت اچھا بدلہ ہے یہ۔ لا یغرنک، ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، نون کے اوپر شد آ گیا نا، اس لیے بھی یہاں پر ہم نہیں کریں گے، ہرگز بھی نہیں، ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو۔ تقلبو، چلنا پھرنا، قلب یقلبو سے چلنا پھرنا، تقلبو، تقلبا یتقلبو سے بنائیے، تقلبا یتقلبو، تقلب، قاف لام با قلب سے بنائیں۔ تو ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالیں آپ کو، چلنا پھرنا، الذین، ان لوگوں کا جنہوں نے کفروا، کفر کیا، فی البلاد، شہروں میں، بلاد مطلب شہر، تو یعنی جو لوگ کفر کرتے ہیں، جو لوگ عیش و آرام میں رہتے ہیں،
تو اس پر یعنی مکہ میں جو مشرکین تھے اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے ان کے بارے میں بھی کہ مشرکین جو تھے اپنی دنیاوی عیش اور آرام پر بہت زیادہ ناز کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کتنے عیش اور آرام میں ہیں اور تم لوگ دیکھو کتنے پریشان ہو. مسلمانوں کو تانا دیا کرتے تھے کہ دیکھو تم کتنے زیادہ محتاج ہو, تم جو ہے پرہیزگاری کرتے ہو, تمہیں جو ہے سارے رات جاگنا پڑتا ہے, تمہیں جو ہے ہر نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں, ہر بات کا تمہیں پابند ہونا پڑتا ہے, ہم تو ان سب چیزوں سے فری ہیں اور ہم ہر وقت عیش کرتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے عیش کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, کیونکہ کب ہم جو ہیں انہی کو دیکھ کر دھوکے میں آ جاتے ہیں. کیونکہ یہی ہوتا ہے نا, دوسرے لوگوں کو دیکھ کر, دوسروں کی لائف سٹائل دیکھ کر جو پرہیزگار ہوتا ہے نا وہ بھی اپنا پرہیز کرنا چھوڑ دیتا ہے, یعنی وہ بھی اپنا تقویٰ دھیرے دھیرے چھوڑنے لگتا ہے کہ یہ دیکھو کتنے عیش و آرام میں رہ رہے ہیں, ہم بھی جو ہے تھوڑے سے مزے اڑا لیں. نہیں, کسی کو بھی دیکھ کر, چاہے وہ تقوی والا ہو یا سامنے مسلمان ہو اور عیش کی زندگی گزار رہا ہو, اس کو دیکھ کر یا نان مسلم کو دیکھ کر ہرگز بھی نہ دھوکے میں ڈالیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دھوکے میں مت آنا کہ وہ لوگ جو ہیں اتنے عیش اور آرام میں شہر میں گھوم رہے ہیں. متاعن, کیوں نہیں آنا؟ کیونکہ یہ سامان ہے, فائدہ اٹھانا ہے. متاعن, فائدہ اٹھانا ہے. قلیل, تھوڑا سا, قلیل کہتے تھوڑا سا فائدہ. ثم, پھر, مأواہم, ٹھکانہ ان کا, مأوا ٹھکانہ ان کا, جہنم, جہنم ہے. وبئس المہاد, اور کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کتنا برا ہے وہ ٹھکانہ, کہ ہرگز بھی دھوکے میں مت آنا, کیونکہ دنیا تو صرف بہت چھوٹی سی ہے, قلیل ہے, تھوڑی سی ہے, اور آخرکار جنہوں نے کفر کیا ان کو جو ہے میرے پاس آنا ہے, اور پھر ان کا ٹھکانہ, ہمیشہ کا ٹھکانہ کیا ہے ان کا؟ جہنم ہے. لیکن الذین, لیکن وہ لوگ, یعنی ابھی اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والوں کی بات کری, اب اللہ تعالیٰ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو لوگ متقی ہیں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے اتقوا, تقوی کیا, ربہم, اپنے رب سے, لہم, ان کے لیے, جنات, باغات ہیں, تجری, بہتی ہیں, من تحتہا, ان کے نیچے سے, انہار, نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, نزولاً, مہمان نوازی ہے. نزول کہتے ہیں مہمان نوازی کو, مہمان نوازی ہے. من عند اللہ, اللہ کے پاس سے, وما, اور جو, عند اللہ, اللہ کے پاس ہے, خیرن, اچھا ہے, للابرار, نیک لوگوں کے لیے, ابرار نیک لوگوں کے لیے. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے کافروں کا بتایا, اب اللہ تعالیٰ متقیوں کا بتا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ہر وقت پرہیزگاری کی, جن لوگوں نے تقوی کیا, ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے جنت ہے, اور ہمیشہ کی جنت. اور وہ جو مہمان نوازی ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, سوچے کہ مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی ہوگی, انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا, اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا انسان. ٹھیک ہے, تو نہریں بہتی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی, اور جو اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی وہ بہت زیادہ اچھی ہوگی, بہتر ہوگی. وَإِنَّ, اور بے شک, من اہل الکتابی, اہل کتاب میں سے, لمن, وہ ہیں جو, لا مطلب ضرور, من جو, وہ ہیں جو, یومنو, ایمان لاتے ہیں, آمنا یومنو فعل مضارع, ایمان لاتے ہیں, باللہ, اللہ پر, وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا. شروع کی آیتیں جیسے آپ نے پڑھی تھی, انزلہ ینزلو, انزلہ, نازل کیا گیا, الیکم, تمہاری طرف, وما, اور جو, انزلہ, نازل کیا گیا, الیہم, ان کی طرف, خاشعین, خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کیا ہوتا ہے؟ عاجزی, اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کر رہنا, یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ویسی کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے, اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرنا جیسا کہ اس کا حق ہے, وہ خشوع کہلاتا ہے. وہ خشوع یعنی اپنے آپ کو بالکل سبمٹ کر دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو خشع, یخشع, اخشاع, اور یہ فاعل ہے, خشوع کرنے والے ہیں, للہ, اللہ کے لیے, لا یشترونا, نہیں وہ بیچتے, اشترا یشترو, فعل مضارع, نہیں وہ بیچتے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کو, ثمانا قلیلا, تھوڑی سی قیمت پر. اولئک, یہی لوگ ہیں, لہم, ان کے لیے, اجرہم, ان کا اجر ہے,
عند ربہم ان کے رب کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کچھ اہل کتاب ہیں ان کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اب جو حضرت انس کی روایت آتی ہے کہ ایک نجاشی کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجاشی کی وفات کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنازے کی نماز پڑھ لو، تو لوگ کہنے لگے کہ ہم ان حبشی پر نماز پڑھیں، تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے تھے اور وہ جو ہیں اپنی اس پر بھی ایمان لائے، تو ان کے ایمان کی گواہی یہاں پر دی گئی، تو ان کے بارے میں بتایا گیا۔ اور وہ نجاشی وہی تھے جو حضرت جابر، یعنی جب پہلی ہجرت ہوئی تھی اور ان کے پاس گئے تھے اور حضرت جابر نے ان کو حضرت مریم وہ سورہ مریم کی تلاوت کر کے سنائی تو وہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تو ایک روایت میں اور آتا ہے کہ حضرت ابن عباس وغیرہ کی کافی روایتوں میں آتا ہے کہ یہ شاہ حبشہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں آ کر بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارا بھائی حبشہ میں انتقال کر گیا، اس کے جنازہ کی نماز ادا کرو اور میدان میں جا کر۔ پھر بعض روایت میں آتا ہے کہ بقیع میں تشریف لا کر صحابہ نے صفیں مرتب کی، یعنی صفیں باندھی، اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ غیب کی تھی، اور ان کے لیے استغفار کیا۔ یعنی یہ نماز جنازہ کسی کے پیچھے ہوتی نہیں ہے، لیکن یہ خاص عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ بعض منافقین نے ان کو تانا دینا شروع کیا کہ دیکھو حبشہ کے عیسائی پر نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ تو عیسائی ہے، کرسچن ہے، اور اس پر نماز پڑھ رہے ہیں، اور جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں، اور وہ آپ کے دین پر بھی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اہل کتاب میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ ایمان لے کر آئے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہیں بیچتے تھوڑی سی قیمت پر۔ ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے یہاں پر۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ جلد حساب کا مطلب کیا ہے لینے والے ہیں یہاں پر؟ مطلب جو لوگ ایمان لے کر آئے، جن لوگوں نے تقویٰ کیا، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اختیار کی، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلد بدلہ دیں گے، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ ڈیلے نہیں کریں گے، جلد حساب لیں گے، یعنی جلدی جلدی ان کا بدلہ دیں گے، کیونکہ نیک لوگ یہ چاہیں گے نا ہمیں جلدی جلدی مل جائے، ہمیں دکھ جائے ہمیں کیا مل رہا ہے، تو فٹافٹ اللہ تعالیٰ ان کا حساب کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب پھر سے یہاں پر الرٹ ہو جائیں، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو، اصبروا صبر کرو۔ صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا۔ صبر کرنے کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو روکنا، باندھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے اکارڈنگ کام کرنا۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے اس پر اپنے آپ کو روکنا۔ تو صبر کرنا کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو روک لینا۔ پھر یہاں پر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، وصابروا، اور مضبوط رہو، جمے رہو۔ صابروا کیا ہے؟ جمے رہو، یعنی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو اور ثابت قدم رہو، خود بھی ثابت قدم رہو اور دوسروں کو بھی ثابت قدم رکھو۔ یہ ہوتا ہے صابروا کے میننگ۔ اور پھر تیسرا ورابطوا، اور تیار رہو۔ رابط کہتے ہیں باندھنا، تیاری کرنا، یا جنگ کے لیے تیاری کرنا، یا کوئی بھی تیاری جب آتی ہے تو اس میں تیاری کرنا، یعنی جنگ کے لیے یا اللہ کے راستے میں تیاری۔ تو مومن جو ہوتے ہیں، اہل ایمان جو ہوتے ہیں، ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ تیار رہتے ہیں، ہر سچویشن کے لیے وہ تیار رہتے ہیں۔ اسی طرح فوجی جو ہوتا ہے نا، شولجر جو ہوتا ہے، اس کو بھی رابط کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اگر کوئی فوجی جنگ میں یعنی اگر کوئی فوجی جنگ نہیں بھی ہو رہی ہے اور وہ سرحدوں پر حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، تو اس کی ایک رات مسلسل 1 مہینے کے روزے اور ساری رات شب کی جو رات ہوتی ہے اس میں اس کی عبادت کے برابر ہوتی ہے۔ اگر وہ اس حال میں مرا تو قیامت کے دن اس کے لیے ثواب جاری رہے گا، یعنی قیامت تک ثواب اس کو ملتا رہے گا اور اس کے لیے رزق بھی پہنچتا رہے گا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور وہ شیطان سے، اگر وہ نہیں مرا تو وہ شیطان سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے ابو داؤد میں آتا ہے اگر کوئی رابط یعنی فوجی اس حالت میں مرا تو اس کو بے حساب اس کو بخش دیا جائے گا۔
اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی رابط اس حال میں ہو، یعنی وہ سرحدوں پر حفاظت میں ہو اور وہ مر جائے تو نیکی اس کے لیے جاری کر دی جاتی ہیں، اس کا ثواب ہمیشہ اس کو رہتا ہے، وہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ قبر کے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور قیامت کے دن تک اس کو مطمئن، اور جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو مطمئن اٹھایا جائے گا، روز محشر اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ تو یہ ہوتا ہے رابط۔ اور جس طرح قرآن خواتین کے لیے آتا ہے، لیڈیز کے لیے آتا ہے کہ قرآن پڑھنا، نیکی کا ارادہ کرنا اور سنتوں کو زندہ کرنا، وہ رابط ہیں، یعنی ان کو بھی شہداء کا درجہ ملے گا اگر کوئی لیڈی یہ کام کرتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو، آپ اتنی ساری لیڈیز ہیں، اگر آپ لوگ چاہتی ہیں آپ کو شہادت کا درجہ ملے تو اس سنتوں کو زندہ کریں، قرآن کو عام کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو پڑھائیں، بہت بڑا درجہ ہے، رابط جیسا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقابلے میں یعنی صابر رہو، یعنی مضبوط رہو، ورابطو اور تیار رہو، واتقو اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم تفلحون فلاح پا جاؤ۔ یعنی یہاں پر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ کہاں اینڈ کر رہے ہیں کہ صبر کرو، جو بھی مشکلیں آئیں، جتنی بھی مشکلیں آپ کے سامنے آ جائیں اس پر صبر کرو اور ڈٹے رہو اور تیار رہو اور اللہ سے تقویٰ کرو، یہ سب کام کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں فلاح مل جائے گی۔